السلام علیکم۔ جی، تو ہم لوگ اس میں صحیح مسلم کا جو ہے نا مقدمہ پڑھیں گے کہ صحیح مسلم کے اندر جو حدیث نمبر 7 اور 8 ہے اس کے اندر اصلاً وہ مرسل ہے، تو ہم اس کی ایک بحث پڑھیں گے۔ اس کے بعد میں آپ کو باقاعدہ احادیث سے بھی دکھا دوں گا۔ تو ہم پڑھتے ہیں وقع فی المطبوعہ، کہ مطبوعہ کے اندر یہ واقع ہوا ہے من صحیح مسلم، جو 8 نمبر کی حدیث ہے، من تبع استنبول میں حفص بن آصف عن ابی ہریرہ مرفوعاً، مرفوع نقل ہوئی یہ روایت۔ وَإِن تقل إلى تبع سید محمد فواد عبد الباقی الذي نشر صحیح مسلم علی هذه التبع ووجود اسم ابی ہریرہ رضی فی اسناد قطعا محض، یہ جو ایک خطا کے طور پر واقع ہوا ہے فواد عبد الباقی کی بھی نمبرنگ میں، فقط ورد علی الصواب فی شرح امام نووی وإن ورد فی متنی علی الخطا، اور جو کچھ صحیح ہے وہ شرح امام نووی میں ہے، وإن ورد فی متنی علی الخطا، لیکن ان کی بھی متن میں غلطی ہو گئی ہے، لأن المتن منقول من تبع استنبول ایضا، کیونکہ وہ بھی متن جو ہے وہ منقول ہے تبع استنبول سے۔ فقال امام نووی فی شرح، امام نووی نے اپنی شرح میں کہا فقضا وقع فی الطریق الاول عن حفص عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرسلا، کیونکہ انہوں نے اس بات کا تذکرہ کیا اپنی شرح میں کہ جو صحیح ہے وہ طریق اول میں ہے، یعنی کہ حفص عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بغیر ابو ہریرہ کے واسطے سے، مرسلا فإن حفصا تابعی، کیونکہ حفص تابعی ہے، وفی طریق الثانی عن حفص النبی صلی اللہ علیہ وسلم متصلا، اور ایک دوسرے طریق میں متصل حفص سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل روایت ہے۔ فالطریق الاول رواہ مسلم روایتی معاذ و عبد الرحمن بن مہدی وکلاہما عن شعبہ کذالک ورواہ غندر عن شعبہ فارسلہ، اور جہاں تک دوسرے طریق کا تعلق ہے تو امام مسلم نے اس کو معاذ اور عبد الرحمن بن مہدی سے ٹھیک ہے لیا ہے، اور یہ دونوں جو ہیں شعبہ سے روایت کرتے ہیں، اسی طرح غندر بھی شعبہ سے روایت کرتا ہے تو وہ ارسال کرتا ہے۔ وہ طریق الثانی، اور دوسرا طریقہ جو ہے وہ ہے علی بن حفص عن شعبہ سے، اور یہ جو ہے علی بن حفص عن شعبہ سے، ولذا تتبع الدارقطنی والحاکم والاہم من ذلك انہ بقتل امام مزی فی تحفۃ الاشراف، تو امام مزی نے بھی اس کا تحفۃ الاشراف میں ذکر کیا ہے، اور اسی کی اتباع کی ہے دارقطنی نے جو علی بن حفص کا شعبہ سے، کما نبو علیہ استاذنا الدکتور بشار عواد فی تحقیقی وقذا فی تعلیقی علی المسند الجامع۔ لیکن یہ اتنی مزیدار بحث نہیں ہے جو دوسری بحث علی نے، جو الارشادات فی تقویت الحدیث بالشواہد والمتابعات، یہ ایک عرب اسکالر کی کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے اس کے اوپر اچھی بحث کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مقدمے میں صحیح مسلم کی جو آیا ہے نا کہ حدثنا عبید اللہ بن معاذ العمری حدثنا ابی، پھر وہ دوسری روایت نقل کرتے ہیں کہ حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن بن مہدی، یہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم نے شعبہ سے سنا، وہ شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے خبیب بن عبد الرحمن سے، اور وہ پھر حفص عن عاصم عن ابی ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر وہ حدیث کے کفی بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ جو سنے اس کو آگے بیان کر دے۔ وحدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا علی بن حفص حدثنا شعبہ عن خبیب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابی ہریرہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح فظاہر حاضر سیاق یوہم ان ہؤلاء ثلاثہ، تو کہتے ہیں کہ ظاہر یہی ہے کہ وہم ہے تین وجوہات کی بنا پہ۔ معاذ بن معاذ العمری جو ہے اور ابن مہدی جو ہیں، یہ سب جو ہیں، اور علی بن حفص متفقون علی روایت الحدیث، یہ سب روایت حدیث پر متفق ہیں، ان شعبہ بہذا الاسناد، شعبہ سے اسی سند کے تھرو، لیکن یہ امر ایسا نہیں ہے، ولیس الامر کذالک وانما الذی یروی بہذا الاسناد هو علی بن حفص، کیونکہ صرف علی بن حفص سے جو اس طرح کی روایت کرتا ہے فقط، واما معاذ العمری وابن مہدی فیرویانہ عن شعبہ بدون ذکر ابی ہریرہ فی اسنادی ای مرسلا، یعنی کہ یہ دونوں معاذ العمری جو ہیں اور ابن مہدی جو ہیں وہ جب نقل کرتے ہیں تو وہ شعبہ سے نقل کرتے ہیں بغیر ابو ہریرہ کے اپنی سند میں، یعنی کہ مرسل، ای کا مطلب یعنی، ولیس هذا الخطا من امام مسلم، اور یہ امام مسلم کی خطا نہیں ہے، بل من احد روات الصحیح، بلکہ جن لوگوں نے ان سے صحیح مسلم روایت کی ان میں سے کسی ایک کی خطا ہے۔ وقد نبہوا علی هذا الخطا الامام مازری، امام مازری نے اس خطا کی طرف جو ہے وہ خبر دی فی المعلم بفائد المسلم، رواہ شعبہ عن خبیب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتا بھی مرسلا، تو انہوں نے کہا کہ بھئی شعبہ سے جتنی روایتیں آئی ہیں نا وہ آئی ہیں مرسل، فاتا بھی لم یذکر فی ابو ہریرہ، ہکذا روی ھذا الحدیث
حدیث معاذ بن معاذ وغندر عبد الرحمن بن مہدی شعبہ وفی نسخت ابو العباس الرازی وادو فی حاضر اسناد شعبان قبیب بن حفص عن ابی ہریرہ مسند ولا یثبت ھذا، اور ایک نسخے میں ابو العباس الرازی کی یہ بھی ہے سند یعنی کہ مرفوع، لیکن وہ جو ہے ثابت نہیں ہے۔ قال پھر وہ کہتے ہیں وقت اسنادہ مسلم بعد ذلك من طریق علی بن حفص المدائنی شعبہ۔ اس کے بعد دوسری حدیث نقل کرتے ہیں، حدیث نمبر 8، جس کے اندر امام مسلم جو ہیں وہ علی بن حفص کے طریقے سے روایت نقل کرتے ہیں اور شعبہ کے تھرو، اور اس کے اندر ابو ہریرہ کا ذکر کرتے ہیں۔ قالا وہ کہتے ہیں کہ علی بن عمر الدارقطنی کہتے ہیں وہ ثواب انہو مرسلا شعبہ کما رہو معاذ و غندر و ابن مہدی، تو امام دارقطنی بھی کہتے ہیں کہ صحیح یہی ہے کہ مرسل ہے، مرفوع نہیں ہے، کیونکہ شعبہ سے جتنے لوگوں نے روایت کیا خواہ وہ غندر ہوں، معاذ ہوں، عبد الرحمن مہدی ہوں، سب نے اس کو مرسل نقل کیے بغیر ابو ہریرہ کے۔ وکذالک اشارہ الیہ الامام منذری فی مختصر سنن، اور اسی کی طرف امام منذری نے اشارہ کیا مختصر سنن میں، والنووی فی شرح مسلم، اور امام مسلم کی جو شرح ہے امام نووی کی اس میں وہ ذکر کرتے ہیں امام نووی صرح بان مسلم اخرجہ من طریقین، کہ انہوں نے کہا کہ واضح یہ ہے کہ امام مسلم نے اس کو دو طریقوں سے روایت کیا، احدہما مرسل والآخر متصل، ایک متصل اور ایک مرسل۔ تو جو علی بن حفص والا ہے وہ تو متصل ہے، لیکن وہ غلطی سے وہ علی بن حفص کی غلطی ہے جو اس نے اس کو مرفوع نقل کر دی ہے متصل۔ جہاں تک تعلق ہے مرسل کا، تو امام مسلم نے بھی ارسل اس کو مرسل ہی نقل کیا تھا، کیونکہ جب ہم دوسری کتابوں میں دیکھتے ہیں تو وہاں ابو ہریرہ کا ذکر نہیں ہے۔ یہ مسئلہ ہوا ہے سارا اس کی وجہ سے، تدریج کی وجہ سے، یعنی کتابت میں غلطی ہو گئی ہے کرتے ہوئے، نہ اس میں امام مسلم کا قصور ہے نہ کسی اور کا، بلکہ بعد کے لوگوں نے جو نسخے لکھے چھاپے انہوں نے غلطی کری ہے نقل کرنے میں۔ وقت سرا دارقطنی فی التتبع، اور امام دارقطنی نے التتبع میں اس کی جو ہے سراحت کی، بأن الذی یروی موصولا، کہ جو کچھ موصول نقل کیا ہوا علی بن حفص فقط کی، صرف علی بن حفص نے فقط کیا، وأن معاذ وابن مہدی وغندر یروونہ مرسلا، ان تینوں نے اس کو مرسل نقل کیا، وأنہ هو صواب، اور یہی صحیح ہے۔ فقط سرا بأن حدیث معاذ وابن مہدی مرسل ولیس متصلا، اور انہوں نے کہا کہ سراحت یہی ہے کہ معاذ اور ابن مہدی کی مرسل حدیثیں ہیں، یہ متصل نہیں ہے۔ وقال ابو داؤد، اور امام ابو داؤد نے 4992 نمبر اپنی کتاب میں حدیث لیتے کہا کہ لم یسندہ الا ھذا الشیخ، یعنی علی بن حفص المدائنی، کہ علی بن حفص المدائنی کے علاوہ اور کسی نے اس کو مسند یعنی متصل رسول اللہ تک ابو ہریرہ کے واسطے سے ذکر نہیں کیا، بلکہ سب نے مرسل نقل کیا۔ قلت میں کہتا ہوں فقط تبینہ بہذا، اس کے بعد ظاہر ہو گیا کہ معاذ اور ابن مہدی جو ہیں وہ اس حدیث کو شعبہ سے متصل نقل نہیں کرتے، اور جہاں کہیں وصل کا ذکر آیا ہے ابو ہریرہ کے نام کے ساتھ ہوا علی بن حفص فقط، یہ صرف علی بن حفص کی غلطی ہے۔ وَإِنْمَا وَقَعَ فِي مُقَدِّمَةِ صحیح مسلم إِنَّهُ هُوَ خطأ من أحد رواة الصحیح، اور جہاں تک تعلق ہے حدیث نمبر 7 کا، جس میں کیا کہتے ہیں یہ ابو ہریرہ کا نام آ گیا ہے، تو یہ کسی راوی نے صحیح مسلم کی غلطی سے لکھ دیا ہے اپنی روایت میں، لا ذنب لمسلم فیہ، اس میں امام مسلم کی غلطی نہیں ہے، بدلیل ان غیرہ من رواة الصحیح رواہ مرسلا علی الصواب، کیونکہ اس کی دلیل یہی ہے کہ کسی بھی راوی نے صحیح کے اس کو مرسلن ہی نقل کیا، کما ذکر اہل علم، جیسے اہل علم نے کہا، فی بدلیل ان غیرہ من رواة الصحیح رواہ مرسلا علی الصواب کما ذکر۔ ویؤکد اتفاق الائمہ علی ان علی بن حفص هو المتفرد بوصل هذا الحدیث عن شعبہ، اور جہاں تک یہ تعلق ہے حدیث نمبر 8 کا جس میں علی بن حفص اس کو متفرد نقل کرتا ہے موصولاً ابو ہریرہ کے واسطے کے ساتھ، تو سب اہل علم یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ اس کا تفرد ہے، اور تفرد تو ہم نے پڑھا متقدمین کے منہج کے مطابق قابل قبول نہیں ہے اس طرح کا، یہ تو متاخرین کے اصول، اور امام نووی بھی متاخرین کے اصول پڑھتے، تو انہوں نے اس کو صحیح کہہ دیا۔ لم یتابع احد علی وصلہ، کسی نے بھی اس کی اتباع نہیں کری جو اس نے وصل اس کو بیان کیا ابو ہریرہ کے واسطے کے ساتھ۔ وَأَنَّ سائر اصحاب الشعبہ، اور جہاں تک اصحاب شعبہ کا تذکرہ ہے، بما فیہم معاذ العمری وابن مہدی، تو انما رووا عنہ مرسلا، تو انہوں نے اس کو مرسل ہی نقل کے بدون ذکر ابی ہریرہ، بغیر ابو ہریرہ کے ذکر کے۔ یہ جو ہے نا بہت امپورٹنٹ بات ہے۔
अब देखिए, जहाँ तक ताल्लुक़ है ये 25617 मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा की हदीस का नंबर है। इसके अंदर ये अब्बू उसामा गलती से दर्ज हो गया है। असलन ये अली बिन हफ्सी है और ये आपको सही मुस्लिम की देखिए हदीस नंबर 8 में मिल जाएगा कि अबू बकर इब्न अबी शैबा से वो रिवायत लेते हैं हदसना अली बिन हफ्स। तो अबू बकर ने भी अपनी किताब में जब इसको नकल किया तो अली बिन हफ्स से किया, और फिर ये वही पूरी सनद जाके इसमें देखें अबू हुरैरा का जिक्र है, लेकिन ये इसका तफर्रुद है अली बिन हफ्स का, जो कि काबिल कबूल नहीं है। अब आ जाए हदीस नंबर 7। तो उसकी देखिए वही दो सनदें कि हदसना उबैदुल्लाह बिन माज़ अमरी वो अपने बाप से, और दूसरी सनद हदसना मोहम्मद बिन मुसन्ना अन अब्दुर्रहमान बिन महदी, दोनों कहते हैं हमने शोभा से सुना। और ये पूरी जाके इसमें अबी हुरैरा का जो लफ्ज़ है ना, ये तज़ीफ़ है। ये कैसे पता चलेगा? अबू दाऊद 4992 इसके अंदर वो अलग अलग दो सनदें नकल करते हैं, एक हफ्स बिन उमर की शोभा से और एक दूसरी मोहम्मद अल हुसैन और फिर अली बिन हफ्स से और वो शोभा से। और इन दोनों में वो नीचे जाके कहते हैं कि काला इब्न हुसैन फ़ी हदीस की, इब्न हुसैन अपनी हदीस में कहते हैं, क्योंकि वो बेसिकली अली बिन हफ्स से बयान कर रहे हैं ना। अन अबी हुरैरा अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला कफ़ा काला अबू दाऊद कहते हैं वलम यज़कुर हफ्सन अबा हुरैरा, और हफ्स ने जो है वो जिक्र नहीं किया। यहाँ इसकी हफ्स से मुराद है हफ्स बिन उमर, क्योंकि पहला नाम जिक्र करते हैं ना, जैसे यहाँ पे। तो अबू हुरैरा काला अबू दाऊद, और वो कहते हैं वलम युस्निदहु इल्ला हज़ा शेखु, यानी अली बिन हफ्स अल मदाइनी, कि इसको और किसी ने मुत्तसिल जिक्र नहीं किया सिवाय इस शेख के, यानी कि अली बिन हफ्स ने। और फिर हम जो है ना इसका वो चार्ट भी देख लेते हैं जो मैंने बनाया। ये देखें, ये इमाम मुस्लिम ले रहे हैं अबू बकर से। अबू बकर ने अपनी किताब में अली बिन हफ्स से लिए, फिर शोबा, फिर खुबैब बिन अब्दुर्रहमान और हफ्स बिन आसिम, और फिर ये बीच में ना अबू हुरैरा का नाम डालता है अली बिन हफ्स फ़कत, अली बिन हफ्स ये इजाफा करता है। अब इमाम अबू दाऊद ने भी ये बात कही है, और फिर इमाम बुखारी और भी बड़े बड़े हैं जिन्होंने ये बात कही है। तो वो हमने उसके अंदर पढ़ ली है किताब में, वो आप डिटेल वहाँ से देख सकते हैं मुरसल की रिवायत में, बहस में। तो अब देखिए, अब्बू दाऊद इसको दो तरीक़ों से लिखते हैं। एक तो वो मोहम्मद बिन हुसैन के तरीके से लेते हैं, जो जाके जुड़ जाता है अली बिन हफ्स से यहाँ, और फिर वो पूरी वही सनद चलती है। अब चूँकि अली बिन हफ्स गड़बड़ कर रहे, तो उस वाली सनद में तो उन्होंने कहा कि उसने अबू हुरैरा का ज़िक्र किया, लेकिन जब और कोई नकल करता है जैसे हफ्स बिन उमर, जो उन्होंने कहा कि हफ्स ने जब ज़िक्र किया शोभा से, तो अब ये देखें बीच में से अली बिन हफ्स का वास्ता कट गया, तो वो बग़ैर अब्बू हुरैरा के नकल करते हैं, डायरेक्ट हफ्स बिन आसिम अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरह आप सही मुस्लिम की इन दो रिवायतों पर आ जाएँ, तो जो और दूसरे सही मुस्लिम के नुस्खे हैं और जो दूसरी किताबों में अब्दुर्रहमान बिन महदी और इन रावियों ने नकल किया है, तो ये देखिए दो सनदें जाके जुड़ती हैं शोभा से, और फिर ये शोभा वही खुबैब बिन अब्दुर्रहमान और हफ्स, और फिर डायरेक्ट नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुरसलन। तो ये जो है ना चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।